توشہ ریفرنس کیس میں احتساب عدالت نے میاں نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کی تھی۔ اس حوالے سے 17 اگست کو ان کی طلبی تھی، لیکن وہ تو لندن میں بیٹھے ہیں، انہوں نے کب آنا تھا؟ تو اس حوالے سے ان کے وکلاء دوڑے دوڑے اسی عدالت میں چلے گئے جس عدالت نے میاں نواز شریف کو 8 ہفتے کی ضمانت دی تھی علاج کروانے کے لیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اور اس کے جج وہی تھے، چیف جسٹس عطر من اللہ، جنہوں نے کہا تھا کہ کیا حکومت ضمانت دے سکتی ہے نواز شریف 3 دن زندہ رہیں گے، اور اس کے بعد حکومت کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا، ضمانت کی مخالفت نہیں کی تو انہوں نے 8 ہفتے کی ضمانت دے دی میاں نواز شریف کو علاج کرانے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس عدالت نے یہ بھی کہا تھا کہ اس میں اگر ایکسٹینشن لینی ہے تو پھر پنجاب حکومت اس کو ایکسٹینڈ کرے گی، اور ساتھ ساتھ رپورٹ بھی وہ اپنی بھجواتے رہیں۔ تو میاں نواز شریف کی طرف سے توشہ ریفرنس کیس میں جب اشتہاری قرار دینے کی کوششیں ہو رہی تھیں احتساب عدالت کی طرف سے تو انہوں نے اس کوشش کے خلاف اسی عدالت میں چیلنج کر دیا، اور تو ان کو بڑا ہی آپ سمجھ لیجیے اس کے اوپر اعتبار تھا کہ وہ عدالت پھر میاں نواز شریف کو کوئی ریلیف دے دے گی۔ لیکن وہاں سے کہا گیا کہ آپ نے نواز شریف کی جو ہم نے ضمانت دی تھی وہ اس کا وقت گزر چکا ہے، ان کو واپس آنا چاہیے تھا۔ بہرحال اس کے اوپر تو بڑی آپ نے تفصیلات سن رہی ہوں گی، بڑا کچھ کہا جا چکا ہے اس حوالے سے۔ اور دوسری طرف پھر یہ بھی تھا کہ آصف علی زرداری آج توشہ خانہ کیس میں پیش ہوئے، انہوں نے بڑی پس و پیش سے کام لیا کہ ان کو پیش نہ ہونا پڑے۔ وہ کراچی میں تھے، کہا گیا کہ بہت بیمار ہیں، سخت بیمار ہیں، تو عدالت کی طرف سے، احتساب عدالت کی طرف سے جو بھی کارروائی ہو سکتی ہے، ایک سے لے کے آخر تک، الف سے لے کے یہ تک سارے انہوں نے وہ جو بھی کیا جانا چاہیے قانونی طور پہ ان کو بلانے کے لیے انہوں نے کیا۔ آخر کار انہوں نے کہا کہ اگر آصف علی زرداری پیش نہیں ہوتے تو انہوں گرفتار کر کے لایا جائے۔ تو اس حوالے سے پھر آصف علی زرداری کو جب حالات کی نزاکت کا احساس ہوا تو پھر وہ کراچی سے اسلام آباد چلے آئے، اور آج وہ پھر عدالت میں پیش بھی ہو گئے۔ وہاں پہ بھی ان کو جس طرح کا وہ ریلیف چاہتے تھے وہ ان کو نہیں مل سکا، اور وہاں پہ انہوں نے وہی کچھ کرنے کی کوشش کی تھی، اپنے کارکنوں کو بلایا ہوا تھا، لیکن سختی کی گئی تھی عدالت کی طرف سے، کسی کو قریب نہیں پھٹکنے دیا گیا۔ لیکن وکلاء جو آصف زرداری کے وکلاء تھے یا قریبی لوگ تھے وہ عدالت کے اندر چلے گئے، اور ان کو بھی پھر وہاں سے آصف علی زرداری جب وہاں پہ آئے، تھوڑی دیر بعد آئے، وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ عدالت نے کہا کہاں ہیں ملزم، تو بتایا گیا جی پیچھے بیٹھے ہیں، ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا۔ تو اس دوران عدالت میں رش بھی کافی تھا۔ بلاول نے کہا کہ جو بھی غیر متعلقہ لوگ ہیں وہ عدالت کے کمرے سے باہر چلے جائیں، اور جو بھی وہاں چمچے کڑچے کانچے گئے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے وہاں سے باہر آ گئے۔ پیپلز پارٹی والے وہاں پہ صرف ان کے وکلاء رہ گئے، یا دوسرے جو وکلاء تھے وہ کمرہ عدالت میں بیٹھے رہے۔ تو یہ سارا کچھ راستے مسدود کر دیے گئے تھے، اور غیر متعلقہ لوگوں کا عدالت کی باؤنڈری میں داخلہ بالکل ممنوع تھا۔ کیوں ممنوع تھا؟ اس وجہ سے ممنوع تھا کہ مریم نواز شریف نے جو کچھ کیا تھا نیب کے آفس کے باہر، وہی کچھ ان کی پلاننگ تھی کہ ایسا کچھ کیا جائے کہ ایک تماشا لگا دیا جائے، ایک نظم و ضبط کا معاملہ اٹھا دیا جائے، امن و امان کا مسئلہ پیدا کر دیا جائے، تاکہ کل عدالت کہے کہ آصف علی زرداری کو جب ہم عدالت میں بلاتے ہیں تو امن و امان کا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہی بہتر ہے کہ ان کا آن لائن ریکارڈ، ان کی گواہی یا جو کچھ بھی ہے وہ آن لائن ان سے باز پرس کر لی جائے۔ لیکن وہ ساری کوششیں ناکام بنا دی گئیں، اور اس کے بعد پھر جو کچھ میاں نواز شریف کے بارے میں عدالت کی طرف سے کہا گیا، ہائی کورٹ کی طرف سے کہا گیا، اس میں بھی میاں نواز شریف کے لیے کوئی بچت کی گنجائش نظر نہیں آتی۔ انہوں نے بالکل ضمانت جو کہا تھا کہ ایکسٹینشن اگر لینی ہے ضمانت میں تو پنجاب حکومت کرے گی، پنجاب حکومت نے کوئی ایکسٹینشن نہیں کی، بلکہ مرکزی حکومت بھی کابینہ کے اجلاس میں کہہ چکی ہے کہ میاں نواز شریف کو کوئی ضمانت نہیں دی جائے گی۔ تو اگلی پیشی پر میاں نواز شریف کے اسی کیس میں ان کے وکلاء جو ہیں، ان کے جہانگیر جدون ان کے وکیل ہیں، وہ ساری چیزیں پیش کریں گے کہ میاں نواز شریف کیوں نہیں آئے، ان کو ضمانت دی ہے پنجاب حکومت نے یا نہیں دی، وہ اس حوالے سے وہ عدالت کو آگاہ کریں گے۔ تو ایک طرح کا عدالت کے اوپر، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر ایک
وسیع پیمانے پہ تنقید ہو رہی تھی کہ یہ دیکھ لیجیے کہ کیسے ججز ہیں، کیسی عدالتیں ہیں کہ یہ کہہ رہی ہیں فلاں بندہ 3 دن تک زندہ رہے گا، نہیں رہے گا، اس کی ضمانتیں مانگ رہے ہیں۔ اس تنقید کو دیکھتے ہوئے بھی عدالت کے سامنے سارا کچھ تھا، لیکن نون لیگ کے لیے یہ ایک امید کی کرن تھی کہ جس طریقے سے پہلے انہوں نے ضمانتیں دی ہیں، نواز شریف کو ضمانت دی ہے، مریم نواز شریف کو ضمانت دی ہے، جس طریقے سے انہوں نے ایک کیس کی سزائیں معطل کر رکھی ہیں، اسی طریقے سے اب بھی ان کو ریلیف وہیں سے مل جائے گا۔ لیکن انہوں نے قانون کے مطابق فیصلہ کیا ہے، یہ ثابت کیا ہے کہ یہ مجرمان اعلیٰ ہیں، مجرمان اعظم ہیں، آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف، ان سے بڑی بھی عدالتیں ہیں۔ تو جس طریقے سے مریم نواز شریف نے وہاں پہ نیب کے آفس کے باہر ایک جھمگھٹا لگا دیا، جس کو کہتے ہیں کہ حملہ کیا گیا سپریم کورٹ کے بعد، جس طرح انہوں نے پہلے کبھی حملہ کیا تھا سجاد علی شاہ کی عدالت کے اوپر، اسی طریقے سے نیب کے سامنے بھی انہوں نے وہی کچھ حملہ کرنے کی کوشش کی، اسی طریقے سے ایک جلغار کی۔ اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ اس جلکار کے بعد جو ادارے ہیں وہ کہیں کہ مریم نواز کو یہاں بلانا امن و امان کا مسئلہ پیدا کر دے گا، تو ان کو پھر نہ بلایا جائے، گھر پہ ان سے جو ہے اسٹیٹمنٹ جو بھی لینی ہے وہ لے لی جائے۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے مریم نواز کی وہ پلاننگ تو فیل ہو گئی، یہی پلاننگ آصف علی زرداری اینڈ کمپنی کی طرف سے اپنانے کی کوشش کی گئی، وہ بھی بری طرح سے وہاں پہ ناکام ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ ایک بات یہ بھی عرض کرنے کی ہے کہ مریم نواز شریف جس طرح اداروں کو بلیک میل کرنا چاہتی تھی، نیب کو یا دوسرے عدالتوں کو اپنی جو طاقت دکھانا چاہتی تھیں، وہ اس حوالے سے جو کہتے تھے کہ پہلے یہ لوگ ڈیل کر کے گئے ہیں، مریم نواز شریف نے بھی جانا تھا لیکن ان کو تو جانے کا موقع نہیں ملا۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ اگر مریم نواز کوئی ڈیل کر کے یہاں پہ خاموش بیٹھی ہوئی تھی، جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں یہاں پہ اگر کچھ کروں گی تو اس کی سزا میرے پاپا کو دی جائے گی، تو یہ دیکھ لیجئے کہ مریم نواز شریف اگر یہ سارا کچھ کرنا چاہتی تھیں تو یہ سارا کچھ نہیں ہو سکا، اور انہوں نے پھر جو کہا تھا وہی سچ ہوا کہ انہوں نے ایک حملہ کرنے کی کوشش کی، اداروں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی، یلغار کرنے کی کوشش کی۔ تو اس کے صلے میں ملا کیا ہے، نواز شریف کے بارے میں حکومت یا جو بھی ادارے ہیں وہ سیدھے ہو گئے ہیں۔ میاں نواز شریف کو ایسے لگتا ہے کہ ان کو اب پاکستان میں آنا پڑے گا۔ ایک بات یہ بھی دیکھیے کہ جیسے ہی میاں نواز شریف کو پتہ چلا کہ ان کی دم کے اوپر عدالتیں پاؤں رکھنے والی ہیں اور ان کی واپسی کا، پاکستان واپسی کا کوئی امکان ہے یا ان کے مطابق خدشہ ہے، اندیشہ ہے، تو فوری طور پہ اوپر وہاں پہ ایک اور ڈرامے بازی سامنے آئی کہ وہ کہا جانے لگا کہ میاں نواز شریف کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور وہ کسی ہاسپٹل میں داخل ہونا چاہتے ہیں، جلد ان کا آپریشن ہوگا۔ یہ سارا کچھ یوں نظر آتا ہے کہ جو کچھ پاکستان میں ان کے بارے میں عدالتیں کر رہی ہیں یا کرنے جا رہی ہیں، ان کے پاس بچاؤ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ ایک اور ڈرامہ بازی ان کی طرف سے ہسپتال میں داخل ہونے کی اور بیمار ہونے کی یہ بھی سامنے آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور جن لوگوں نے پاکستان کے وسائل کو لوٹا ہے، اللہ کرے کہ ان سے وہ ایک ایک پائی وصول کی جائے، اگر کوئی بے گناہ ہے تو اس کا بال بھی بکا نہ ہو۔ اللہ حافظ۔